Bismillahirrahmanirrahim, respected parents, my dear students and all the people who are listening and watching me, Assalamu alaikum. چونکہ کل 14 اگست ہے اور یہ بڑا تاریخ ساز دن ہے مسلمانان بر صغیر کی ہسٹری میں، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت مبارکباد کا دن ہے، اور میں اس بڑے دن پہ آپ کو بڑی مبارکباد دیتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک میسیج، چونکہ میرا ایک ادارہ ہے اور میں ایک اسکول چلا رہی ہوں، بینگ دا ہیڈ آف اسکول، میں کچھ ایک میسیج اپنے بچوں کو آج میں نے بریف کیا تھا اس پوائنٹ آف ویو سے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمیں بھی یہ فیسلٹی مل گئی ہے کہ ہم پیرنٹس کو بھی ڈیلی بیس پہ اپروچ کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا وائی ڈونٹ، میں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے بھی میں پیرنٹس کے لیے بھی میسیج ریکارڈ کروا رہی ہوں، اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کو بھی ایک ریمائنڈر چلا جائے گا جو ہم نے اسکول میں بریف کیا ہوا ہے۔ چونکہ یہ جو جتنی بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں ایونٹس کی، چاہے ان کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہو یا کسی پرسنالٹی سے ہو، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ یہ اس ایک میمورائزیشن ہوتی ہے، ایک ایسا مطلب ایونٹ ہوتا ہے جس پہ ہم اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، اس ڈے کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ جتنے بھی ایونٹس ہیں، چاہے وہ نیشنل ایونٹس ہیں یا ہمارے ریلیجیس ایونٹس ہیں، ہمیں وہ بہت دھوم دھام سے منانے چاہیے، اور کسی بھی ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کے بارے میں نئی جنریشن کو بتایا جائے، اس کے بارے میں جو جوش و جذبہ ہمارا مدھم ہو جاتا ہے ایک سال کے اندر، اس کو زیادہ اچھے سے کیا جائے۔ اگر کسی پرسنالٹی کے بارے میں ہے تو بھی اس پرسنالٹی کے بارے میں وہ جو جوش و جذبہ ہے وہ پیدا کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے، اور اس کے میسیج کو کنوے کیا جائے۔ جب بھی ہم 14 اگست یا یہ ہمارا سب سے بڑا نیشنل ڈے ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جذبہ حب الوطنی پیدا کریں لوگوں میں، اور اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں اپنے جنریشن کو، اور تحریک پاکستان کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں پاکستان کی تحریک کے، جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ساتھ خان لیاقت علی خان ہیں، فاطمہ جناح ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، ان کے بھائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چودھری رحمت علی، اور بہت سارے وہ لوگ جو ستارے بنے ہمارے تحریک پاکستان کے، ان کے بارے میں اویئرنیس دیں، ان کی پرسنالٹیز کو ڈسکس کریں، تحریک پاکستان کے اصل روح کو ڈسکس کریں، بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں ان کے بارے میں، اور ان کی خدمات کے بارے میں بتائیں، پاکستان کیوں بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بتائیں، اور یہ ضرور بتائیں اس سیلیبریشن کے موقع پہ کہ پاکستان کتنی مشکلوں سے ہم نے حاصل کیا تھا، اس کے لیے ہمیں کتنی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینا پڑی تھی، اس کے لیے ہمارے کتنے گھر اجڑے تھے، اس کے لیے کتنے بچے ہمارے یتیم ہوئے تھے، کتنی خواتین بیوائیں ہوئی تھیں، کتنی عورتوں کی عصمتیں لٹی تھیں۔ امرتسر سے جن لوگوں نے دیکھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے، پڑھنے سے اور دیکھنے والوں سے پوچھیں کہ جو امرتسر سے ٹرین آتی تھی لاہور، اس میں شاید ہی کوئی شاذ و نادر کوئی انسان زندہ ہوتا تھا، ساری کی ساری ٹرین خون میں لت پت ہوتی تھی، کٹے ہوئے سر ہوتے تھے اور کٹے ہوئے دھڑ ہوتے تھے، خون کی اسمیل ہوتی تھی، دور دور تک جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی اور یہ منظر اس طرح کا دیکھے کہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، ڈھیر لگے ہوئے تھے، تا حد نظر لاشیں ہی لاشیں تھیں، پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی گئیں۔ ابھی تک جو لوگ اس وقت بچھڑے تو شاید کئی خاندان ابھی تک نہیں مل سکے، جو اجڑے ابھی تک بسے نہیں، تو بہت بڑی قربانی دی گئی۔ یہ قربانیاں کیوں دی گئی؟ یہ اس ملک کی بنیاد کیا تھی، اس ملک کی اساس کیا تھی، یہ ملک کیوں بنایا گیا، اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس کی اساس صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی، اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم کوئی ایسا ہوم لینڈ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات آزادی سے جہاں پہ کر سکیں، ہم کا پرچار آزادی سے کر سکیں، یہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا تھا۔ تو جب بھی کبھی 14 اگست آتا ہے، جب بھی ہمارے نیشنل ڈیز آتے ہیں، تو خدارا ان چیزوں کو، ان قربانیوں کو، ان ہستیوں کو ضرور یاد کیا کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس نیشنل ڈے پہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے،
یہ کئی سالوں بعد ہوا ہے کہ نیشنل ڈے ہمارا 14 اگست جو بڑی خوشی کا دھوم دھام کا دن ہے وہ محرم الحرام میں آ گیا ہے۔ محرم الحرام کا ایک اپنا تقدس ہے، کیونکہ اس مہینے میں تاریخ اسلامی نہیں، تاریخ انسانی کی ایک بڑی یاد وابستہ ہے۔ تاریخ انسانی میں شاید اس طرح کی مثال کوئی نہیں ملتی کہ نواسہ رسول کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کے 72 جانساران جو اہل بیت اطہار کے افراد تھے اس میں وہ بھی شامل تھے، ان کے ساتھی بھی شامل تھے، ایک ہی دن میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ اتنی عظیم قربانی ہے، یہ اتنا المناک واقعہ ہے، اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جانا چاہیے ساتھ ساتھ۔ تو محرم الحرام کے دنوں کا ایک خاص تقدس ہوتا ہے، ایک خاص سیریسنس ہوتی ہے ان ڈیز کی۔ ان ڈیز میں ہمیں ہلا گلا زیب نہیں دیتا، being the lover of آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان دنوں میں ہلا گلا بہت زیادہ کریں۔ تو نیشنل ڈے کو ہم سادگی سے، محبت سے منائیں۔ میرا میسج ہے کہ ہم اس میں ضرور اپنے ڈریسز پہنے خوبصورت، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ آپ ضرور پہنیں، آپ جھنڈیاں ضرور لے کے آئیں، آپ پاکستان کے پرچم کو لے کے آئیں، آپ پاکستان کی تحریک کے بارے میں جانیں، زیادہ سے زیادہ ان پرسنالٹیز کے بارے میں جانیں، اور خدا را اپنے گھروں میں ان پرسنالٹیز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھرپور حصہ لیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اس تحریک کے لیے، ان کے لیے سال ثواب کریں، اور ان جانثاران کے لیے جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے اپنے گھر چھوڑے، جن کے سر کٹے، جنہوں نے اپنی جانیں تک دے دی، ان لوگوں کے لیے سال ثواب کریں، اور خاص طور پہ محرم کے مہینے کا تقدس جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور اس تقدس کو پامال بالکل نہ ہونے دیں۔ تحریک اپنی آزادی کی خوشی اپنی جگہ پہ، مگر ان دنوں کا تقدس اپنی جگہ پہ، اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو خاص طور پہ رکھیں۔ میرے اسکول میں بھی ایونٹ ہو رہا تھا، ہم نے پلان تو کیا ہوا تھا، ہمارا جو اینول پلان ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہوا تھا کہ ہم 13 اگست کو سیلیبریٹ کریں گے یا 14 کو، لیکن محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا آگے ہم لے گئے ہیں، اور 21 کو ہم انشاءاللہ اسکول میں سیلیبریٹ کریں گے اس کو۔ آپ بھی جو بچوں کو یہ باجے وغیرہ لے کے دیتے ہیں، شور شرابہ، ہلا گلا، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اگر ہم ان کی بجائے، اس وقت ہمارے ملک کو بہت زیادہ گرینری کی ضرورت ہے، اور انوائرمنٹل جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہے ہیں لوگ۔ پاکستان کو اس وقت پلانٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سال ایک تو محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے وہ باجے وغیرہ بینڈ نہ خریدیں، اور دوسرا موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہ نکالیں، بڑی آوازیں عجیب سی کریٹ نہ کریں، اور اس تقدس کو، محرم الحرام کا جو خاص تقدس ہے اس کو پامال نہ ہونے دیں، اور اس کی بجائے باجے خریدنے کی بجائے، اور لاکھوں لاکھ میں جو ہم اپنا پیسہ ہمارے بچے خرچ کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر ہم اس دفعہ بچوں کو پلانٹس خریدنے پہ موٹیویٹ کریں کہ وہ پلانٹ خریدیں، اپنے گھر میں پلانٹس لے کے آئیں، اور اپنے اسکول میں بھی پلانٹس لے کے آئیں، بہت اچھے سے ان کے گملے سجا کے، ان کو پینٹ کر کے، ان کے اوپر کوئی اچھی سی پینٹنگز بنا کے گملوں کے اوپر، اور اپنا نام لکھ کے اپنے کلاس کے ساتھ اگر وہ اسکول میں ایک ایک پلانٹ لے آئیں تو اس سے ان کے اسکول کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو جائے گا، اسکول میں گرینری ہو جائے گی، گھروں میں لے کے آئیں، گھروں میں گرینری ہو جائے گی، اور اس کی انشاءاللہ ہم ایک سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائیں گے کہ پلانٹیشن کے حوالے سے 14 اگست کے موقع پر اگر ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو ہم پھر اپنے وطن کے لیے سرسبز و شاداب بنائیں اس وطن کو، اور اس کے لیے ہمیں پلانٹیشن کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایک پلانٹ خریدیں، محرم الحرام کا تقدس بھی بحال رہے گا، اور ہمارے پیسے ضائع بھی نہیں ہوں گے، اور پھر ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایک درخت لگانے کو یا پودا لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، ہمیشہ جاری رہنے والا یہ صدقہ ہے۔ تو خدارا پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں کو اس جہت میں لگائیں، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں۔ بچوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے، اور ان کو کسی کام سے روکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے۔ میں نے آج اپنے اسکول میں بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ میں ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دوں، اور الحمدللہ بچے بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہوئے ہیں۔ تو آپ پیرنٹس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے
کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اور گلی محلے کے بچوں کو، اپنی فیملی کے بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کریں کہ وہ باجے خریدنے کی بجائے اس دفعہ پلانٹس کے اوپر زور دیں، اور ایک ایک دو دو پلانٹس خریدیں جس کو وہ اپنے اسکول بھی لے کے آ سکتے ہیں، بلکہ وہ منڈے کو اسکول ضرور لے کے آئیں۔ اس سے انشاءاللہ ان کے اسکول کا بھی بڑا ایک اچھا امیج جائے گا کہ یہ اسکول جو ہے یہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میری آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہمارے اس ملک کو ہمیشہ پائندہ و تابندہ رکھے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت رہتی دنیا تک اس وطن کو عالم اسلام کا عظیم گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر میں 14 اگست کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔